السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان. آج کے دن کی بڑی انٹرسٹنگ پولیٹیکل پروگرس، جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں میں، جس میں چودھری برادران شامل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی صدر زرداری سے، اور اس بات پر طے پایا کہ پاکستان مسلم لیگ کیوں حکومت کا ہی حصہ رہے گی، الگ نہیں ہوں گے، اور آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کے وہ الیکشنز لڑیں گے. اس کے برعکس انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم نے جو ہمارے تحفظات تھے، جو بات کی جا رہی تھی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے وزراء نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب تحفظات دور کیے جائیں گے. اس میں کافی سارے پرابلمز تھے، ایشوز تھے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اور تحفظات کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کو یقین دہانی کرائی کہ جناب وہ حکومت کا حصہ رہیں گے. دوسری جانب ایک امپورٹنٹ پروگرس یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً یقیناً اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات کو 9 بجے جو ان کی ملاقات ہے گورنر ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے ساتھ، اس میں کافی حد تک یہ طے پا جائے گا کہ وہ دوبارہ حکومت کا حصہ بنیں گے اور دوبارہ سے حکومت میں شامل ہو جائیں گے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ بھی تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما جناب میاں محمد نواز شریف نے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کے، ان کے ساتھ تعاون کر کے چلنے کو تیار ہیں، اگر اس بات کا ہمیں شیورٹی دی جائے کہ جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ اس کے پاس کچھ ایسے پروسیجرز ہیں، کچھ ایسے پلانز ہیں، کچھ ایسی ریکمنڈیشنز ہیں کہ موجودہ جو بھی پاکستان کو بحران کا سامنا ہے، جو مسائل ہیں جن سے درپیش چیلنجز سے نپٹنے کی کوئی ایسا پلان آف ایکشن ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز بھی شامل ہونے کو تیار ہے یا بات چیت کرنے کو تیار ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی اندیا دیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی وہ بات چیت کو تیار ہے، اور پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے بھی پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے آپس میں تعلق واسطہ رہا ہے. ہاں، یہ بات انہوں نے ضرور کہی کہ ان کی چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. ناؤ اگین یہ جو اب سٹیج سیٹ ہو گیا ہے، جو ماحول بن چکا ہے، اس میں ایک چیز بڑی کلیئرلی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی، یا پھر اس کو کریڈٹ دینا چاہیے مسٹر زرداری کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، کہ انہوں نے پھر سے کچھ ایسی شطرنج پر اپنے 4 6 5 اس قسم کی سیٹنگ کی کہ پھر سے سب سلسلے ٹھیک ہو گئے. این پی پہلے سے بھی ان کے ساتھ تھی، اب پھر سے اپوزیشن میں جناب میاں محمد نواز شریف تنہا نظر آتے ہیں، لیکن کچھ بیک فٹ پہ غالباً جب ان کے آئے کہ جی ہم حکومت سے ملنے کو تیار ہیں، تو پھر کن بنیادوں پر؟ کیو لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ تو پھر کن بنیادوں پر؟ آج کے پروگرام کا موضوع یہی ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن ان کریں گی مہرین انور راجہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کے ساتھ جوائن ان کریں گے سید محمد ثقلین بخاری، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیق صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آئے. تھینک یو. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی جو اس وقت ممکنہ اتار چڑھاؤ، ملنا نہ ملانا، اس میں جو ایک چیز سامنے نظر آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر سب کو مات دے دی. آپ یہ پورا سیاسی منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک شطرنجی سیاست کے ماہر ہیں. یعنی وہ سیاسی مورے جو ہے ان کو صحیح طور پر وقت پر استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی بڑا کرائسس بننے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کوئی ایسی چال چلتے ہیں کہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ ان کے خلاف کچھ کر نہیں پاتے. اب کل کی جو ڈیولپمنٹس تھی، جیسے چودھری شجاعت صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے، ان کے وزراء نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری باتیں نہیں مانی جا رہی، ہمارے مطالبات جو ہے ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں. اور بظاہر یہ ایک بڑا کرائسس لگ رہا تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب مسلم لیگ کیو اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی اتحاد بن جائے اور وہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے نالاں ہو چکے ہیں. لیکن راتوں رات زرداری صاحب نے ان کو فون کیا اور ان کو رام کر لیا، اور آج جب ان کی میٹنگ ہوئی چودھری شجاعت کی اور پرویز الہی صاحب کی، تو اس میں سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئے. ان کے کچھ مسائل تھے، مثلا ان کے ایک وزیر صاحب ہیں، وہ کہتے تھے کہ میری جو سیکریٹری ہیں وہ میری بات نہیں مانتی، آپ ان کو تبدیل کر دیں. کچھ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو وزراء ہیں یا ارکان اسمبلی ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جا رہے، وہ دے دیں. تو انہوں نے کہا ہم وہ بھی دے دیں گے، اور زرداری صاحب نے ان کی تمام باتیں مان لی. اور شجاعت صاحب نے باہر آ کے کہا کہ ہم نہ صرف
یہ کہ اس حکومت کا حصہ ہیں، بلکہ ہم اگلا الیکشن میں بھی مل کر لڑیں گے. اچھا جب صاحب یہ بتائیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اگلا الیکشن مل کر کے لڑیں گے، دو تین باتیں سیاسی کیا سے رہی آپ کے سامنے چلتی ہیں. اگلے الیکشنز کو بڑا نظر ہے اس کے اوپر، حکومت کی اہلیت ہے نہیں ہے، کام کیا نہیں کیا، صحیح چلے غلط چلے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. نواز لیگ نے کیا کر دیا، کیونکہ اس ملک میں اگر کام کی بیس پر کوئی جیتتا تو شیخ رشید کو زندگی میں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، لیکن یہاں پہ سیاسی کروٹیں جو ہیں بڑی قدرے مختلف ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی اب حصہ لے گی، پہلے بائیکاٹ میں تھے، عمران خان کی جماعت جو کہ بڑا اچھا گراف اگر آپ دیکھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جتنی ووٹیں جمع ہو رہی ہیں وہ نون لیگ کی ووٹیں ٹوٹ رہی ہیں. اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ انٹیکٹ ہے اور ڈفرنٹ ووٹ بینک ہے ان کا، اور ساتھ میں کیو لیگ بھی شامل ہو جاتی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اگلے الیکشنز کا جو ایک نظارہ نظر آ رہا ہے وہ تو کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا پی ایم ایل این کے لیے. دیکھیے یہ ایک حالات ہی طے کریں گے کہ کیا ہوگا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر مسلم لیگ کیو اور پیپلز پارٹی اکٹھے رہیں تو یقیناً وہ ٹف ٹائم دیں گے مسلم لیگ نون کو، پنجاب میں خاص طور پر. اور جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اربن ایریا میں، شہری علاقوں میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے اس کو متاثر کریں گے. اور خود نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نشست میں جو صحافیوں اور دانشوروں کے ساتھ تھی اس میں تسلیم کیا کہ ہم ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے، وہ ہماری کچھ سیٹیں جو ہے ان کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس شطرنجی سیاست میں ان کو مات دے رہے ہیں. اور آج رات آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کی بھی ملاقات ہے، جس میں موسٹ لائکلی اگر ایم کیو ایم ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے دوبارہ تو اس سے پھر ایک تاثر ابھرے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا الائنس بہت سٹرانگ ہے. سندھ میں وہ ایم کیو ایم ان کو جوائن کر گئی ہے، پنجاب میں کیو لیگ ان کے ساتھ ہے، اے این پی پہلے ہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اگرچہ وہ حکومت میں نہیں ہے لیکن وہ زرداری صاحب سے اور گیلانی صاحب سے ملتے جلتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کو ایک حوالے سے انہوں نے ایک چیز اور بھی میں آپ سے پوچھوں. اب مولانا صاحب کے بارے میں ابھی جو آخری ہماری جتنے بھی جے یو آئی ایف کے ساتھ بات چیت ہوئی سارا کچھ ہوا، اس میں ایک چیز بڑا کلیئرلی نظر ہے کہ ان کا موقف ہے کہ ہم نہیں شامل ہوں گے اور کسی بھی قیمت پر نہیں شامل ہوں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ شامل ہو جائے؟ مفاہمت کی سیاست تو آپ کو پتہ ہے آج کل کا کھیل ہے. میرا خیال ہے کہ وہ شاید حکومت میں شامل نہ ہو، لیکن وہ تمام تر جو مراعات وہ چاہتے ہیں یا حکومت سے جو چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، اور اس کی کاسٹ بھی ان کو نہیں پے کرنی پڑتی. مگر اگر آپ حکومت میں شامل ہیں اور حکومت غلطیاں کر رہی ہے اور کرائسس جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، تو ایک جو آپ کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ حکومت نااہل ہے، کام نہیں کر رہی، اس کرٹیسزم سے آپ بچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی تمام تر سہولتیں لے رہے ہیں اور آپ کی بات مانی جا رہی ہے، آپ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی مراعات لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ زیادہ کامیاب اسٹریٹجی ہے بنسبت اس کے کہ آپ حکومت میں ہو اور کرٹیسزم بھی آپ کے اوپر ہو اور آپ کو لوگ کہیں یعنی کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی نہیں ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو پار ہے وہ آپ انجوائے کریں. اٹس اے مور کلیور اسٹریٹجی. السلام علیکم مہرین صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن ان کیا. ہمیں بات ہو رہی ہے جی کہ زرداری صاحب کی سیاست کے حوالے سے ان کو ہیٹس آف اینڈ سیلیوٹ ٹو ہم کہ جب بھی سچویشن بگڑتی ہے سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ ایسا کیا گر کیا ہے جو اب دوبارہ سے ویسی کیا وہ چیز کھلا دی کہ پھر کاف لیگ ان کی شدائی ہو گئی، ایم کیو ایم تقریباً ابھی سے کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد پھر شامل ہونے کا اعلان غالباً کر دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب کی جادو کی جپھی بہت مشہور ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے مفاہمت کی سیاست کی ہے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد اتنی دفعہ ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی آپس کی چپکلش کی وجہ سے، نمبر گیم کی وجہ سے، اور ایشوز کریٹ کر دیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ایشوز کو ختم کیا جائے. اور پھر 11 سال کے لیے آمریت آ جاتی ہے اور وہ پھر آمریت جانے کا نام نہیں لیتی. تو اس دفعہ جب زرداری صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں اور بہت سمجھداری سے انہوں نے حکومت کو چلاتے ہوئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مشکل مراحل آئے، ایسے مراحل آئے کہ آپریشن رومز بن گئے میڈیا میں اور خبریں شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہو گئیں، مگر پھر تمام چیزوں کو سنبھالا دے دیا گیا. یہاں پہ میں اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی کئی دفعہ ساتھ دیا، مگر جس طرح آج
اپوزیشن ایگریویٹ کر رہی ہے سچویشن کو. لوڈ شیڈنگ کا ایک معاملہ آج کا نہیں ہے, کئی عرصے سے ہے اور اس کو ایگریویٹ کر کے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھا ہے آپ نے کہ جب سیاستدان جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست کو, بی بی صاحبہ کے ویژن کو آگے لے جاتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سب کی میں سمجھتی ہوں ٹیم ورک کے ساتھ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اور ایک میں سمجھتی ہوں کامیاب سیاستدان کے اندر یہ کوالٹیز, یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. میں اکثر سنتی ہوں کہ جی لیڈرشپ کا فقدان ہے, لیڈرشپ, تو وہ ذرا غور سے دیکھیں کہ ان 4 سالوں میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے مشکل وقت میں تمام لوگوں کو پھر اکٹھا کر لیا, پھر معاملات کو چلا دیا. اب دیکھیں نظام عدل کا اگر بل آتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کی ثواب دید ہے مگر اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں انہوں نے جو پاورز تھیں, جو پیپر پاورز تھیں, وہ تمام دے دی ہیں. اور پیپر پاورز مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے غلط تمام قوانین کو اور تمام چیزوں کو انہوں نے ختم کیا, ایسے رولز کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان میرٹ پہ چلتا ہے تو اصلی پاور اس کے پاس. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی نواز شریف صاحب بھی کافی بیک فٹ, تو خیر اس کو تھوڑا سا ہیوی ورڈ ہو جائے گا, لیکن جب کیو لیگ نے تھوڑی سی بات کی یا تھوڑا سا پریشر ڈیولپ کیا کہ جناب غالباً ہمارے وزراء جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں, پھر ملاقات ہو گئی, سلسلہ ٹھیک ہو گئے. اس سے پہلے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ کیو لیگ سے بھی بات چیت ممکن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر ہمیں چند ایک چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بات مان لے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کو بھی تیار. وہ ایسی کیا چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نواز شریف کے لیے ہرڈل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ جو جادو کی جپھی ہے اس کے چکر میں جو دور رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے محترم نواز شریف صاحب کے لیے مجھے بہت عزت ہے, وہ زیرک سیاستدان ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب نے اس دوران کافی دفعہ جمہوریت کو سپورٹ بھی کیا ہے, بلکہ آج آنے سے پہلے میں کچھ مختلف بیان بھی پڑھ رہی تھی. کل تو بڑے ہارڈ بیان دیے گئے کہ ہم روڈز پہ لے آئیں گے, باہر آ جائیں گے. اب روڈز پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ آمریت نہیں ہے, یہ کوئی پرویز مشرف یا جنرل ضیاء نہیں بیٹھا ہوا, یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. جناب یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے ہی اعتماد کے ووٹ کے بعد آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو مطلب کہ مسلم لیگ این کے آپ, میں کہتی ہوں ایم این ایز کو اربوں اور کروڑوں روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں, اس لیے دیے گئے اکراس بورڈ ہم نے سب کے ساتھ ایکویلٹی کی ہے. واپس آتے ہیں اس پہ بات کریں گے, ابھی ہمیں جوائن میں ہرڈل کی بات کر رہی ہوں. ہرڈل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. پنجاب میں ایک طرح کا فیلئر ہو چکا ہے, آپ نے دیکھا کہ پنجاب 60% ریونیو ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ ابھی تک اپنی ایگو کی وجہ سے گڑبڑ کر رہے ہیں سارے. دیکھیے میں اس پہ تو زیادہ شاید کومنٹ نہ کروں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو صحیح مشورے نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ اس وقت مل جل کے جمہوریت کو فروغ دینے کی بات ہے اور ملک دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آج اے پی سی کامیاب ہوئی, ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی. امریکہ جو منہ زور گھوڑے کی طرح چلتا ہی چلا آ رہا تھا, اس کو بیک فوٹنگ پر ڈال دیا گیا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے, میں سمجھتی ہوں کہ 32 یا 30 بڑے بڑے پہلوان سیاستدان ایک طرف, اور ایک آرٹیکل لکھا جناب آصف علی زرداری صاحب نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں, پڑھیں, تو انہوں نے وہی تمام باتیں کی ہیں جو عوام کے دلوں کی آواز ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. امریکہ بہادر, ہم نے ان مسائل میں رہتے ہوئے اور ان کم وسائل میں رہتے ہوئے یہ تمام معاملات کیے ہیں. آپ اپنی ہی اداؤں پہ کچھ غور کریں. ابھی جوائن کیا راستے ہمیں سید محمد ثقلین بخاری نے, پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے, رکن قومی اسمبلی کے. شکریہ بخاری صاحب, آپ بھی پروگرام میں آئے. بخاری صاحب یہ کچھ سائڈ لائن نہیں ہو گئے آپ لوگ آج کے اگر ڈیٹ میں موازنہ کیا جائے تو؟ کس حوالے سے؟ چونکہ میں نے جوائن ڈیٹ کی ہے, دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے پی ایم ایل کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی, جو تھوڑا سا 19-20 کا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے الیکشنز بھی مل کر کے لڑیں گے, موسٹ پروبلی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا جو بھی. دوسری جانب تھوڑی دیر میں, گھنٹے ڈیڑھ میں, اور ایم کیو ایم بھی جوائن کر جائے گی حکومت میں, اور پھر سے سنگل سولو اپوزیشن رہ جائے گی. دیکھیں جی, کنسنسس جو ہے وہ سیاست میں ہونا چاہیے, جمہوریت کا بھی حسن ہے اس چیز میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کھلاڑی ہیں, ایک ٹیم ہے, یہ سب اس کے ہی کھلاڑی ہیں پہلے سے. جو جماعتیں مطلب روٹ جاتی ہیں پھر وہ مان جاتی ہیں, یہ کوئی حقیقی اپوزیشن تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقی اپوزیشن تو پہلے دن سے جب مسلم لیگ نون نے ریزائن کیا تھا, اس کے بعد ہم لوگ اپوزیشن میں آئے تو اس کے بعد کردار ادا کر رہے ہیں. فرینڈلی اپوزیشن کا تانا دیا گیا اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو,
ٹھیک ہے نا جی, اور یہ حکومت جو ہے کھل کر کام کرے. ابھی ایک الیکٹڈ حکومت ہے, جمہوریت چل رہی ہے, آمریت سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے, تو ان کو موقع ملنا چاہیے. مگر میں یہ یہاں مطلب آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, پونے 4 سال ہو گئے ہیں. اب عوام کو دیکھیں, ہم نے عوام کو بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا, اور اس وقت ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارا خارجہ پالیسی بڑی بات, باقی تو چلو ملک میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اپنی جگہ پر. ہم ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہم دیکھیں اس وقت کس پوزیشن پر ہیں, بیک فٹ پر ہیں ہمارا. آپ لوگ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں ایٹمی ملک. مجھے بتائیں سر کہ ایٹمی ملک ہونے سے کیا امریکہ پہ بم مار دیں گے؟ مطلب یہ ایک صلاحیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صلاحیت ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور یہ مطلب ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت دی ہے, تو اس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے, چونکہ آج کا پروگرام مطلب مجھے اس کا ایجنڈے کا پتہ نہیں تھا, لیکن میں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت 99 میں دھماکے نہ کیے جاتے تو کیا اس وقت میں سمجھتا پاکستان کی پوزیشن جو ہے اس وقت پاکستان بچ سکتا تھا؟ جو حالات تھے اس وقت, حکومت ہوتی تو بھی ان کو بھی کرنے پڑ جاتے, اس میں تو سلسلے کچھ اور تھے, وجوہات کچھ اور تھی. چلے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں بخاری صاحب, ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب اس وقت جب کی سچویشن ہے, اگر فرض کریں مسلم لیگ کیو کا آج سلسلہ سیٹل نہ ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو نواز شریف صاحب نے ایک اندیا دیا ہوا تھا, ایک ان کا اشارہ تھا کہ ہم کیو لیگ کے ساتھ بات چیت آلریڈی چل رہی ہے, اور شاید ان کے ساتھ میں نے نمبر گیم کا چکر تھا کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ آج اگر اتنا ہے تو آپ نمبر گیم شو کر کے وہ کر دیں گے, لیکن اس طرح ہوگا نہیں. آپ اگر آج یہ سیٹلمنٹ نہ ہوتی تو کیا کیو لیگ کے ساتھ ملنے کی بات ہوتی؟ نہیں, ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. دیکھیں عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں اس وقت, بجلی کے پہ احتجاج ہو رہا ہے. بات اندیا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب سیاست کر رہے ہیں. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. مجھے بتایا جائے کیا اس وقت شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب کو چھوڑے ملک میں کہیں پر بجلی ہے, ملک میں کہیں پر بجلی ہے, ملک میں کہیں پر بجلی ہے. یہ اسٹوڈیو میں ایسے یہ اسٹوڈیو ہے, جب ملک میں کسی شہر ہو یا گاؤں ہو 18 گھنٹے جو ہے وہ بجلی نہ ہو, وہاں پہ صنعت تباہ ہو چکی ہو, معیشت تباہ ہو چکی ہو, تو پھر لوگوں نے نامعلوم روڈوں پہ ہی کرنا ہے. تو اس کا اگر مسلم لیگ نون سے اس کو ملایا جائے, لیکن مسلم لیگ نون پیچھے نہیں ہے, عوام کی آواز کے ساتھ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر لوگوں کو لانا نکالنا, شور شرابہ, یہ وہ. میں کسی نے مجھے فوٹیج بھیجی تھی, اس میں خواجہ آصف صاحب کو بھی کافی لوگ عزت دے رہے تھے جوتے دکھا کر کے. بجلی کے ایشو پہ لوگ تھے, اور سیالکوٹ کی جگہ, یہ میں بھی آپ کو بتا دوں سیالکوٹ میں وہ علاقہ تھا. اور تو صرف یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی ہم لوگ کافی زیادہ ہمیشہ ان کے اوپر بلیم کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی, گفتگو ہماری جاری ہمارے مہمانوں کے ساتھ. تھوڑا سا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اب اگلا آنے والے دنوں میں, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ سلسلے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں, چلے بظاہر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بجلی جو اس وقت لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا ایشو تھا آپ کا, اس پہ بھی تقریباً قابو پا لیا جائے گا, پیمنٹس کچھ ہو گئیں, کچھ مزید ہو جائیں گی, کرتے کرتے سلسلے بہتر ہو جائیں گے. سر ابھی آنے والے دنوں میں آپ کیا کس قسم کی اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں, کس قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھ رہے ہیں, وہ ویوز تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز جو ہے ان کو یہ فیئر یا اپریہنشن ہے کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہے. وہ اگرچہ ڈینائی کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں دیکھنا چاہتے. اس کو میجارٹی مل جائے اگر اپر ہاؤس میں, اور کمنگ الیکشنز میں اگر اسے نیشنل اسمبلی میں میجارٹی نہیں ملتی تو ایون دین اٹ ول بی اے اسٹرانگ پارٹی, وہ اپوزیشن کو تنگ کرے گی. تو ایک سیناریو ان کے ذہن میں یہ ہے, معاف کیجیے. اور دوسرا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اپوزیشن کی جماعت ہے, اس نے بڑے اس پر چارجز لگے, اس پر بڑے تانے دیے گئے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور اگر اسی طرح وہ چلتی رہی تو آبویسلی اس کا جو الیکٹریٹ ہے وہ اسے پوچھے گا کہ جی آپ کیا کیا ہے. تو یہ جو ایشو ہے بجلی والا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس طرح کے کئی ایشوز حکومت نے ایڈریس نہ کر کے ان کو کچھ ایشوز دے دیے ہیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی, جیسے بجلی کا ایشو ہے. اور 3 سال میں اگر یہ فوکسڈ اٹینشن کے ساتھ کام کرتے تو شاید محترمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے اگر اس پر اٹینشن پے کی ہوتی, فوکس کیا ہوتا, تو آج کم از کم 2-3 ہزار میگا واٹ تو ہم ڈال چکے ہوتے سسٹم میں.
چھوٹے چھوٹے منصوبے کر کے کوئی ایک جو آپ کہتے ہیں نا ہنگامی طور پہ، مگر کوئی ایسی ول اور ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. چنانچہ اگر مسلم لیگ نون کو بجلی کا ایشو ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایز اپوزیشن دے ہیو اے رائٹ ٹو ایکسپلائٹ اٹ. ٹھیک. دوسری چیز یہ مجھے بتائیے سر کہ آگے اب کیونکہ آپ نے بیان کیا مولانا صاحب کی پارٹی کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے، دیکھ مے جوائن دے مے ناٹ جوائن، چلے فی الحال تو وہ الگ نظر آتے ہیں، لیکن باقی سلسلے ان کے دوبارہ سے بیک ٹو نارمل ہو گئے، بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے، سب سلسلے ٹھیک ہو گئے ود این ایڈیشن آف پی ایم ایل کیو. ناؤ دا پوائنٹ از کہ سر یہ جو ہم خیال گروپ ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا یہ جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اکٹھے تو ملے ہیں، آپس میں بات چیت رہی ہے. جی ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس مسلم لیگ کیو کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، خاص طور پر پرویز الہی صاحب، ان کی بہت اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور کیو جو ہے آپس میں ملیں دوبارہ. ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ تجربہ ہے ان کا، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی، تو وہ کافی اس میں مزاحم رہے. لیکن جہاں تک شجاعت صاحب کا تعلق ہے، لوگ کہتے ہیں، ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں شجاعت صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے، نواز شریف صاحب، ان کا اپنا رویہ جو ہے وہ بڑا ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈسکریج ہوئے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اوپن آرمز کے ساتھ اگر وہ ان کو خوش آمدید کہتے تو ہو بھی سکتا لیتے ہی ہو سکتا. اچھا یہ ایک چیز کوئکلی اس سے پہلے کہ میں میرین راجہ پر جاؤں، یہ مجھے بتائیے کہ ادھر سے ریلکٹنسی جن کو کہتے ہیں ان کو ایگو ایشو بنا ہوا ہے سارا ٹوٹل میاں نواز شریف کا، جو ان کا بیسکس بہت سے ان کے قریبی حلقوں میں سے بھی آواز آتی ہے، ساتھ میں دوسرے جو صاحب ہیں ہمارے جناب چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے اس مسئلے کے اندر، رکاوٹیں دو ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس لیول پر ان کی پارٹیز ہیں کہ آیا کہ اگر وہ پریشرائز کریں یا انڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تو کوئی بات بن سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایگو جو ہے یہ تباہ کر بات بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ مجید نظامی صاحب جو نوائے وقت گروپ کے ایڈیٹر ان چیف ہے، انہوں نے ایک موو کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ بڑے ارلی ان دا ڈے کہ یہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو جائے، اور اس میں یہی چیزیں آڑے آ گئیں اور آج تک پھر وہ نہیں ہو سکا. پھر وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے. پھر اس میں کئی فیکٹرز آ جاتے ہیں نا، اس میں تو کئی ایکٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ہونے بھی نہیں دیتے، ان کے اپنے پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے وہ ایک بس مس کی ہوئی ہے. اب اگر یہ دوبارہ کوئی حالات کی کمپلشنز انہیں اکٹھا کر دے تو وہ اور بات. ٹھیک میڈم، مجھے اگر میں ایک سوال کروں آپ سے کہ اب کیونکہ میں جب بھی کرتا ہوں مجھے 3-4 اس کے ایس او پی ملتے ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں لکھ کے نا وہ چیزیں آپ کو ابھی ایسے کر کے الٹا کر کے ٹیبل کو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کا یہ جواب آئے گا کہ میڈم ایسے 5 چیزیں ہمیں بتائیں کہ جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فخر ہے اس دور حکومت میں، انہوں نے ایسا کوئی کام کیا کہ لوگوں نے بلے بلے کر دیا. اچھا ایسی 5 چیزیں آپ مجھے ایسی 2 چیزیں بتا دیں. آپ نے تو مجھ سے 5 پوچھ لی ہیں، میں آپ کو 10 بتا دوں گی، اور آپ پرچی کے پیچھے اس لیے مجھے لکھ کے دے دیں گے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، تو اسی لیے آپ مجھے وہ جواب لکھ دیں گے. اگر ہم نے کچھ کیا ہی نہ ہوتا تو آپ مجھے لکھ کے کیسے دیتے؟ وہ ہر بندہ انہی کی بات کرتے ہیں، اور ہر بندہ انہی کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہم نے کیا ہے نا. چلیے 18th امینڈمنٹ میری بات سنیں. ہاں یہی بات ہے نا کہ میں آپ کو پرچی کے پیچھے لکھ دوں، کوئی تعویذ نہیں ہے جو آپ مجھے لکھ کے دیں گے. ہم نے قربانیاں سنیں جی، اب میری بات سنیں میڈم. قربانیاں تو اب پھر وہ ماضی میں لے جاتے ہیں نا. بھٹو صاحب کی قربانی بہت بڑی قربانی، محترمہ کی قربانی، اسی قربانی کی وجہ سے تو آپ لوگ کیسے ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہیں. آج یہ جب یہاں پہ ہم آئے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، اور جو لوگ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں اور قربانیاں بھول جاتے ہیں وہ پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس قربانیاں ہیں اس لیے ہم بول رہے ہیں، لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. لوگ تو بھاگ گئے تھے یہاں سے چلے گئے تھے، محلوں میں جا کے رہے. ہم نہیں، ہم 11 سال جیلوں میں اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. اب 5 وہ چیزیں سن لیں جو ہم نے کی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ایس او پی نہیں ہے. سب یہ کہتے ہیں کاغذ میں. آپ کی میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، آج آپ کے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے دھرنا دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا. میری آپ سے فون پہ بھی بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا، میں نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے، پھر ہوا ہے، کل پھر ہوا ہے. مطلب ایک بلوچستان ایشو کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے کانسٹنٹلی. مگر پہلے سوال کا جواب مجھے آپ دینے چلیں آپ گنوائیں. دیکھیں مجھے سب سے پہلے تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، اور میرے جواب دینے سے پہلے اپنے ہی سوال کا آپ نے خود جواب دے دیا کہ میں پرچی پہ لکھ کے دے دیتا ہوں. یہ ایس او پی ہے میڈم، سنیں نا میری یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. جب اب نہیں نا پیپلز پارٹی کے پاس کچھ ہے بولنے کے لیے تو بولتی ہے نا. کوئی اور پارٹی بولے کہ اس نے 17ویں ترمیم کو ختم کیا اور 18ویں ترمیم لے کے آئی، کوئی اور پارٹی یہ بات کرے کہ این ایف سی ایوارڈ اس نے کیا. میڈم یہ 100 سال سے جو فاٹا کے ریفارمز تھے، 100 ایئرز
وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے کیے. کون سا ایسا کام ہے؟ میں آپ کو دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو لسٹ گنوانے لگوں تو وہ ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی، مگر میں آپ کو صرف ایک بات کہتی ہوں، ہاں دہشت گردی کی جنگ جو ہم پہ مسلط کی گئی اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کیا ان وسائل میں رہتے ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہ حکومت ہے کولیشن کی، جب ہم نے حکومت لی تب آپ ایوریج نکال لیں کہ تب حالات دہشت گردی کے کیا تھے اور آج کیا ہو رہے ہیں. آج کمپیریٹیولی بہتر ہے، طالبان سے بات چیت ہو رہی ہے، جب بلوچستان میں معاملات ہوئے میں بالکل 110% کہتی ہوں کہ وہاں کے معاملات ایسے نہیں ہونے چاہیے. پہلے بھی ایک بس پہ حملہ ہوا یہاں بالکل سختی سے وتھ آئرن ہینڈز حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیے جہاں میں گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے نا اس میں، اس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہ آپ کے اپنے ایم این اے کا بیان ہے میم. دیکھیے ہمارے اپنے ایم این اے کا بیان ہے، وہ اس حلقے سے ایم این اے ہے. اب وہ اگر یہ بات بھی نہ کرے، اس نے کل اپنے لوگوں میں جانا ہے، اگر کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کوتاہی کو پورا ہونا چاہیے. میں آپ ایک بات بتاؤں، یہ اگلی ووٹیں لینے کے لیے بات کرنی ہے، ان کا باقی اندر سے تو ان کو تکلیف نظر آتی ہے نا. دیکھیے اندر سے بھی ہمیں بھی تکلیف ہے. بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سیاست کرنی ہے یا ہم نے سیاست کرنی ہے. وہ کہتے ہیں رحمان ملک صاحب بلوچستان کے لیڈرز کا اور آپ کی اپنی پارٹی کا، ریحانی صاحب سے بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ایڈریس نہیں کر رہے، ان کو ڈنڈے کی فلسفی یہاں پر نظر آتی، باقی وہ مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں. بلوچستان کو ایشو کو ہینڈل ہی نہیں کیا جا رہا. نہیں دیکھیے جب بلوچستان کے ایشو کو بالکل ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان نے آتے ہی انکنڈیشنل اپولوجائز کیا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کمیونٹی اکٹھی ہو جائے، مل بیٹھ کے بات ہوئی. بلوچستان کو اربوں کا پیکج دیا گیا، اربوں کے فنڈ وہاں پہ گئے، کس لیے گئے؟ بلوچستان ابھی تک کچھ دل سے صحیح بات ہوئی نہیں. نہیں، اگر آپ ایک اس پہ پروگرام رکھ لیں بلوچستان میں کتنے %، آپ کا میرا پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو پھر آپ مجھے بلاتے ہی نہیں. بالکل 5 پروگرامز میں تو ہوتی ہوں، آپ بلائیں میں ضرور آؤں گی. دیکھیے اب بلوچستان پہ ہم نے کتنا % کام، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس یہ جواز نہیں ہے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوتاہی ہے اس کو ہم اوور کم کریں گے. یہ جان کا معاملہ ہے، اور پاکستان کے کسی حصے میں چاہے وہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، تمام گورنمنٹس کو مل کے فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹس کو ان کے میز لینے چاہیے. اور پھر یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اب جو ہے معاملہ لا اینڈ آرڈر کا، تو یہ پروونشل ایک میٹر ہے، اور وہاں کا یہ معاملات کو حل ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. مگر یہ کہہ دینا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 3 سالوں میں ان محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس دہشت گردی کی آگ میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کیا، یہ مناسب بات نہیں ہوگی. مگر چلتے چلتے جیسے معاملات آپ بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہر وہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو ایک ایجنڈا پہ اکٹھا کیا جائے. جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی جو سپیچ ہے نوڈیرو میں، آپ پلیز ان کی سپیچ نکالیں. انہوں نے یہ کہا میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں اور جو اکنامیکل ہمارے جو ہیزرڈز ہیں، ہماری اکانومی کیسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اس پہ بیٹھیں. ان کی جماعت کو میڈم جو ایشو ہے نا آپ کی جماعت کے، وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جو پاکستان اور امریکہ کا ایشو ہے نا، وہی نواز شریف اور زرداری صاحب کا بھی ایشو ہے اگر دیکھا جائے نا. وہ ایک بریک لیتے ہیں جی، پھر میں واپس آتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک جی. بخاری صاحب، پاکستان مسلم لیگ، نواز، پنجاب، سارا کچھ اوکے رپورٹ. پھر سندھ میں چلے جائیں. ایک میں جو میرے ذہن میں بھی چیز بریک سے پہلے آ رہی تھی، میں نے کہا میں آپ سے بھی ضروری ڈسکس کروں گا. آپ ایک ینگ پالیٹیشین ڈیفینڈ پہ آتے ہیں. اٹ از ویری وائز اینڈ ویری اپروپریٹ اینڈ ویری وائبل ٹو ڈیفینڈ یور لیڈر. ساری بڑی اچھی بات ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جناب فلانے لیڈر پہ فلانا الزام لگا دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. پھر پچھلے دنوں کی بات ہے، غالباً کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جناب دونوں شریف برادر نے کھربوں روپے کھائے. اچھا وہ بھی منسٹر ہیں، انفارمیشن کے منسٹر ہیں، صوبائی وزیر ہیں، ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو چلیں، تھوڑی سی تو ویٹیج ہوگی یا ویٹیج لی جائے ان کی. دوسری سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیں، ہم جو ٹاک شوز کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے پہ تنقید تو لگتا ہے بالکل لو لیول کی ڈسکشن پہ ہم چلے جاتے ہیں. اصل میں آپ ایم این اے ہیں، آپ ایم این اے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویژنری لوگ ہیں. آپ لوگ کا تو کام پالیسی میکنگ، ملک کو صحیح لائن پہ لگانا. جو زرداری صاحب کی طرح بات کرتے ہیں، جناب میڈم کہہ رہی تھی کہ
ویژن ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. مسائل پاکستان کو جتنے مسائل ہیں دنیا میں بہت کم ملک اس مسئلے مسائل سے گزرے, لیکن یہاں کی جو کردار ہے سیاست کا وہ بہت ہی بلو دا بیلٹ نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑھ کے کچھ سوچیں کہ اور کام کریں؟ بالکل ایسے ہے. بطور ایک ینگ پارلیمنٹیرین جو ہماری ایک ایکسپیکٹیشنز اور سوچ ہے, اور جب ہم وہ ایک ویژن لے کر اسمبلی میں جاتے ہیں تو سب ڈیفرنٹ ہے اس میں. جہاں تک بات کی ہے آپ نے الزامات کی, میں صرف اتنا کہوں گا یہ شرجیل میمن صاحب ہوں یا بابر اعوان صاحب, اس طرح کے باقی اگر میں کہوں گا کہ ایسی بات ہے تو آپ کہیں گے جی ایسا نہیں, میں اس کا جواب تو ضرور دوں گا. یہ ہے نا وہ ہے نا وہ پھر کیونکہ آپ کوشچن یہ صحیح نہیں ہے, بالکل جو بھی ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی باتوں کو تو ہم ویسے لائٹ لیتے ہیں کیونکہ وہ پبلک بھی سمجھتی ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. باقی اگر کوئی کرپشن ہے, میں نہیں سمجھا کیا کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بات میں کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے تو اس میں کیا اس کو بندہ لے یا اس کا کیا جواب دے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو عدالتیں کھلی پڑی ہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہے, کسی کو کوئی اس چیز پہ کوئی ہے اعتراض, تو وہ جائے عدالت میں جائے, ثبوت پیش کرے, تو ہم حاضر ہیں. مطلب اس وقت سب سے زیادہ جو اقدار کی سیاست ہے, میں سمجھتا ہوں پہلے دیکھیں تو سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں کیو لیگ نے گڑبڑیں کی, پیسے ویسے کھائے, اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کام کر رہی ہے؟ یہ تو کیو لیگ والی بھی ایک کلیئر بات ہے, اور میں موارد الزام میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں نہیں ٹھہراؤں گا. لیکن یہ کہوں گا کہ مجھے بتائیں آپ کون سا ایسا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہو رہی, اور جو ملک کا اس وقت بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کا آپ حال دیکھ لیں, پی آئی اے کا حال دیکھ لیں, اسٹیل مل بند پڑی ہے, کوئی ادارہ مجھے بتا دیں جو پروفیٹیبل جا رہا ہو. تو اگر اس میں کرپشن نہ ہو میڈم سے میں تو اس کا کون ذمہ دار بات کروں گا, لیکن حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے. بالکل جی, حکومت جب ہوتی ہے تو اس سے ہی پوچھا جاتا ہے, کہتی ہے نا رگڑا لگایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پروگرامز کے اندر, اس لیے کہ گورنمنٹ ان کی ہے تو جواب دہ بھی وہ ہے. میڈم مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے کہا سب کام ٹھیک ہو گئے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری ذات کو کیا فائدہ ہوا 18ویں امینڈمنٹ سے یا فاٹا کے اس سے. ٹھیک ہے لانگ ٹرم وہ ایک بات ہے, اس لوگوں کو بھی ہوگا فائدہ, لانگ ٹرم ویژن کا وہ ڈیفینیٹلی حصہ ہوگا اگر اس کو بائی بک جو لکھا گیا اس کو امپلیمنٹ بھی اس طریقے سے کیا جائے, پرووائڈیڈ. اس کے بعد آپ نے کہا جی NFC ایوارڈز کی بات کی, بلوچستان پیکیج کی ہم بات کرتے ہیں, مفاہمت کے ساتھ کی بات کرتے ہیں. لیکن میم جب مجھے ایز اے پاکستانی مسائل نظر آتے نا, یا گلا آپ کی حکومت سے نظر آتا ہے, وہ یہ نظر آتا ہے کہ جناب PIA کے حالات آپ کے سامنے, ریلوے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے سامنے, وابڈا آپ کے سامنے, KESC کے جو بھی خیر پرائیویٹائز کر دیا اس کے اپنے ڈلیوری تو نہیں ہے, پھر آپ کے جو باقی اسٹیل ملز کی بات ہے, NACL اور مسئلے مسائل ہیں, پورے کا پورا, کیونکہ ملک مجموعہ ہے اداروں کی کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں حکومت اچھی ہے یا بری. لیکن اگر ہم ان اداروں پہ نظر دوڑائیں تو میں پھر حکومت تو ہمیں ایبسولوٹ فیلئر نظر آتی ہے. دیکھیے آپ جمہوریت ہے اور ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے. دیکھیے اگر بالکل ہی فیلئر ہوتی تو یہ آزاد کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں, ادارے نقصان میں ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے ادارے پچھلے 3 سال سے نقصان میں نہیں آئے, یہ ایک 60 سال کا پروسیس ہے. ڈیموکریسی کو جو ڈیریل کیا گیا اور پرویز مشرف نے اداروں کو جس طرح تباہ و برباد کیا اور ایک ڈیسیژن سے چلاتا رہا, اور چیزوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے بھی میرے خیال میں ایک ٹائم لگتا ہے. میں نے آپ کو یہی بات کی کہ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی نہیں آ سکتی. بی بی صاحبہ یہ بات کہتی رہی ہیں, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, اور آج زرداری صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ایسی پالیسیز آپ بنائیں اگر آپ ان کو لے کے اکراس بورڈ اپوزیشن آ جائے یا گورنمنٹ ہو جائے, سب مل کے بیٹھ جائیں اور ایسی پالیسیز آپ بنا لیں کہ ان کو اگلے 5 سے 7 سال 10 سال ان کو آپ پھر چھیڑیں نہ, اور اگر آپ ان کو پھر ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر تمام یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. ایسے ممالک بھی ہیں آج کے دور میں, ایسے ملک بھی ہیں جن میں نہ ادارے ہیں نہ وہ بلڈنگز ہیں. بات یہ ہے کہ میں بڑا وثوق سے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آج PAC کے جو چیئرمین ہیں وہ چودھری نثار صاحب ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ بالکل ریزائن دینا چاہتے ہیں, ڈیموکریسی ہے, دے دیں ریزائن, کوئی اور بندہ آ جائے گا. مگر آج دیکھیے آج انہی کی وہ جو کمیٹی ہے انہوں نے کئی کیسز کیے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان اداروں میں کوئی خرابی ہے, اور ہے, میں نہیں کہتی خرابیاں نہیں ہیں, PIA میں بھی لکوناز ہیں, ریلوے میں بھی ہیں. تو ہمارا سب کا کام ہے مل بیٹھ کے ان کو ٹھیک کریں. آپ جو ہمیں ہر چیز پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں, دیکھیے کمیٹیز بنی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. بالکل وزیر سیکرٹری جو آپ بات کرتے صاحبہ نہیں چلنے دیتی کیونکہ وہ
ان کو بھی پتا ہے نا ان کی ویٹیج کیا ہے. کون نہیں چلنے دیتے یہ کیا میں آپ کی پاکستان پیپلز, میں کہہ رہا ہوں میم, اگر میں آپ کا ایک ہم خیال پارٹی کا اگر میں ایک رکن ہوں اور میں ایک ایم این اے اور مجھے ایک وزارت دی جاتی ہے تو مجھے ساتھ میں اگلے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب کو ہولڈ دیر ہورسز والا. دیکھیے یہ تو آپ یہ ہو رہا ہے, یہ بات سیاست کی کر رہے ہیں, مارتے ہیں, شور کرتے ہیں, تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. سب کرتے ہیں. سیاست میں تحفظات کے اظہار ہوتے رہتے ہیں, یہ سیاست والی باتیں اس کو چھوڑیں, مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کہا ایز پاکستانی یہ میرے لیے کیا کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو 17ویں ترمیم جو ڈیوولوشن آف پاور فیڈریشن سے پروونسز کو گئے ہیں, اب یہ صوبوں کا بھی کام ہے نا, ہیلتھ کے ایشو پہ اتنی لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, جو مزیدار قسم کے کھاتے ہیں وہ سارے فیڈریشن کے پاس ہیں, جو باقی سارے کھاتے ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کا. آپ کھاتے چھوڑے نا, ابھی کھاتے اور پیسوں کی بات بھی, یہی تو پرابلم ہے نا, یہی تو پرابلم آپ کی گورنمنٹ کی بھی ہے نا. آپ کیوں نہیں دیکھیں, ہم نے جب ڈیوولوشن کر دی پاور کی, پروونسز کو ہم نے تمام پاورز دے دیے, اب پروونسز کا کام ہے کمیٹیز بنائیں, ان کو کیسے ہینڈل کرنا نہیں آ رہا, اس وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. آپ کو میں ایک بات آج بتاتی چلوں کہ آپ کہتے ہیں میری ذات کو کیا فائدہ ہوا ہے, جب یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا, یعنی کہ یہ اوپر معاملات جسے قوانین بنائے گئے ہیں, اگر ان کو آپ صحیح طرح استعمال کریں گے تو پھر ہی ایک عام آدمی تک بات جائے گی. آپ کی ذات مطلب پاکستانی میڈم کب ہوگا 1994 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی آئی پی پیز لانے دو, اور آج ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا, چل رہی ہے. اس زمانے میں کرٹیسائز ہوا, مہنگا ہوا, فلانا ہو گیا, چلے ہوا. لیکن میم آپ کے بھی وزیر تھے جو ہر روز کہتے تھے, نواز نے روکا کہ آج وہ نظر نہیں آتے, ان کے بیان نظر نہیں آتے. مسلم لیگ نواز نے روکا, انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ مہنگے تھے, پرائسنگ کا مسئلہ تھا, اس میں ایشوز اور تھے. میں وقت کی کمی. جاوید صاحب کی کنکلوژن پہ جائیں گے. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں, میں نے اوکے کی رپورٹ نہیں کی, میں نے کہا امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یہ سب اچھا آپ نے کہا ہو رہا ہے اداروں میں. میرا یہ آخری جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جب پاور میں ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوبارہ لوگ مجھے منتخب کریں, میری پرفارمنس اتنی اچھی ہو کہ میں ان کے جو بیسک ایشوز ہیں, مثلا روزگار کا ایشو ہے, بجلی کا ایشو ہے, ہسپتال اچھے بنائے جائے, ان کو فیسلٹیز دی جائیں اور ان کا معیار زندگی بلند کیا جائے, ان کی انکم بہتر کی جائے, اور اس طرح کے ویلفیئر کے پروجیکٹس. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک گورنمنٹ جو تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, اس نے صرف ایک نیوکلیئر پروگرام پاکستان کو دے کر اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ ان کا تاریخ میں اب نام امر ہو گیا. یہ جو حکومت ہے, انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جب عوام کے پاس جائے گی تو یہ ٹھیک ہے, یہ میگا ایشوز جو یہ جیسا کوئکلی لاسٹ مجھے کہا گیا 10 سیکنڈز کا, یہ جو کہا جاتا تھا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی اور پارٹی ہے پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ کر جائے گی, جیت جائے گی, ہوا ٹھیک ہے, دونوں وہ آگے فیڈریشن میں بھی, آگے سندھ میں بھی اور آگے باقی علاقوں میں بھی. اب جبکہ یہ سب کچھ ہوا, کوئی جمع ہوگا, کوئی مائنس ہوگا, کوئی آگے کوئی پیچھے, تو اگلے ریزلٹ تقریباً یہی ہوں گے یا نہیں؟ اب حکومت کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, اس کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں نا, اگر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ دیا ہوگا تو اس کی بیسس پہ لوگ کہیں گے تھینک یو, بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے حلقوں میں شاید کام کیا ہو اور ان کا وہ ریوارڈ لے لیں, لیکن اجتماعی طور پر جو پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی وہ کوئی اتنی اچھی. بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پر آپ کا جاوید صدیق صاحب, آپ کا مہرین انور راجہ, آپ کا بخاری صاحب. بالکل وقت انہوں نے کہا جو اوور چلے گئے. اینی وے تھینک یو ویری مچ, آپ بھی پروگرام میں آئے. ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ پہ اپنے پروگرام کو میں اینڈ کروں گا. جس لنکن جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کی اسٹیٹمنٹ دی, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, اس نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا ویژنری لیڈر جو ہم کہتے ہیں ہمارے لیڈر, ہر جماعت کی ہم لیڈران کی بات کرتے ہیں. اس نے کہا تھا لیڈر وہ ہوتا ہے, میں جب بھی سنتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم نے ووٹیں لینی ہے تو لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. ہر بندے کی سوچ ہے. تو اس نے کہا تھا کہ لیڈر وہ ہے کہ جو یہ نہیں سوچتا کہ اگلے الیکشنز میں نے ووٹیں لینی ہے تو لہٰذا.